अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहतरमीन, आज मैं आपके सामने जो ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से वीडियो पेश कर रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितने भी आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें या आप अपने ओवरऑल मीडिया के हवाले से या पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जो सामने चीज़ एक वाज़े नज़र आ रही है कि एक वाहिद अदारा यानी TNT डिपार्टमेंट जो प्रॉफिट में जा रहा था और उसकी प्राइवेटाइजेशन को मशकूक करार दिया गया। इसमें इसको मेगा स्कैंडल करप्शन के हवाले से कहा जाता है कि इंतहाई मुतनाज़ और इंतहाई दूसरे अल्फाज में कह लिए नाअहली के हिसाब से इसको प्राइवेटाइज़ किया गया। और रिकमेंडेशन जो रिसर्च पेपर्स हैं मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा, जो हमारे मुख्तलिफ अदारों ने इस पर रिसर्च और अपनी अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से मालूमात जब दी तो उन्होंने इस फैसले को इंतहाई नामुनासिब करार दिया और साथ ही ये भी तजवीज़ की गई कि इनको यानी इस अदारे को वापस प्राइवेटाइजेशन की बजाय इसके स्टेटस को बहाल किया जाए। सोचने की बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के साथ जब ये चीज़ अमल में लाई गई और आल जो सारा तज्जिया कर कर जो मैंने देखा है, निचोड़ निकाल कर जो देखा है, जितने भी अदारे प्राइवेटाइज किए गए और उसमें जो गोल्डन हैंड शेक या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, जिसको नाम नेहाद का नाम मैं कहूँ तो मुनासिब होगा, कि इसमें मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। और जो जनरल जो मेरा ज़ाती इंटरेक्शन नेशनल बैंक के हवाले से हुआ और उसमें मैंने जो पूछा और इसी तरीके से हमारे PTCL में भी कि खौफ की हालत में मुलाजमीन को थ्रेट्स दिए गए और थ्रेट्स की शक्ल के अंदर इसको VSS की शक्ल दी गई, लेकिन उनको बुनियादी हकूक़ के हवाले से महरूम किया गया। चलें VSS देना ही था तो कम से कम उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखते कि जो आप स्कीम दे रहे हैं उसके बाद उसकी पॉलिसियों पर यकीनी तौर पर अमल किया जाएगा, जो कि नहीं किया गया और उनके हकूक़ से महरूम किया गया। जनरली जो कंसेप्ट सामने जो आ रहा है अदारों को प्राइवेटाइजेशन की शक्ल में, मुख्तलिफ अदारों के अंदर मैंने नेशनल बैंक का जो हवाला दिया, उनसे तो ये कहा गया था कि जी अगर VSS नहीं लेंगे तो आप कल से मुलाजमत से फारिग हैं। यही चीज़ हमारे अदारों में मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया। अगर वाकई ये वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम इतनी ही साफ़ सुथरी थी तो उसके अंदर बैरियर क्यों लगाए गए? बैरियर से मुराद ये है कि उसके अंदर टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए थी कि जनाब जो भी इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से शिकायत आएगी प्योरली मेरिट पर उसको कंसिडर किया जाएगा। अब मैं इस वक्त जो मौजू बना रहा हूँ वो TNT डिपार्टमेंट को बना रहा हूँ। TNT डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज जब किया गया तो हमारे पास सबूत हैं कि लोगों ने कहा कि जी हमें ये VSS नहीं चाहिए। ये कि जी लिफाफा खोल लिया तो दिस मीन्स कि आप VSS लेने के मजाज हो गए। बात ये है जब स्कीम आपकी पढ़ी ही नहीं जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आप देना क्या चाहते हैं, तो ये कंडीशन कोई मान ही नहीं रखती कि आपने चूंकि लिफाफा खोल लिया या उसके अंदर जो कुछ भी था उसको PTCL मैनेजमेंट ने VSS के टाइम पर बिल्कुल क्लियर नहीं किया था कि जी इसके अंदर जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुख्तलिफ हेर फेर के अंदाज से या धोखाधड़ी के अंदाज से इस VSS को इंट्रोड्यूस किया गया था। कई लोगों की मुलाजमतें 20 साल या 20 साल से ज़्यादा भी थीं तो उनको भी घटाया गया। मसलन कैसे कि उनके ट्रेनिंग पीरियड को काट दिया गया। ट्रेनिंग पीरियड उन्होंने जाकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर तो ट्रेनिंग अगर ली है तो अदारे की वजह से ली है। कहने से
میں مراد دوبارہ واپس اسی موضوع پر آتا ہوں کہ ٹریننگ بھی گورنمنٹ TNT ڈپارٹمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے اندر ہی ان کی ٹریننگ ہوئی لوور سٹاف کے حساب سے، اور ان کی اس سروس پیریڈ کو کاٹ دیا گیا تاکہ ان کی VSS کے حساب سے 20 سال کی ملازمت پوری نہ ہو سکے۔ دوسری کئی ایسی ہمارے سامنے مختلف نوعیت کے کیسز آئے ہیں کہ بعض کو VSS دے دی گئی اور بعض کو ان کا کیس ریجیکٹ کر دیا گیا، کیس ایک ہی نوعیت کا ہے۔ یعنی اس طرح کے متضاد قسم کی پالیسی اور فیصلے محکموں نے جب دیے تو اس حساب سے پھر اگر لیبر کورٹ یعنی NIRC سے کیس جیتا ہے تو ہائی کورٹ میں جا کر ان کا کیس ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ دس مینز کہ آپ لوگوں نے فیصلے میرٹ پر نہیں کیے، نہ عدالتوں نے۔ عدالتوں کا کام تو یہ ہے کہ اداروں کو یہ کہتے کہ آپ کا کام ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ آپ سمپل سی ایک بات بتائیں کہ تحفظ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور اس میں جو متاثرین تھے ان کی بات کو فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو پرکشش مراعات دی گئی، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے۔ مجھ سے ایک شخص نے یہ کویشچن کیا کہ جناب آپ کورٹ میں گئے، تو میں نے ان کو ایک جواب دیا، مینز شخص کی میری مراد کیا ہے، وہ ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ تھے۔ چونکہ ہم سیاسی طور پر اس موضوع کے اوپر نہیں آ رہے تو میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے جب یہ کویشچن کیا کہ جی عدالت میں گئے، تو میں نے کہا جی جو عدالتوں میں فیصلے ہوئے ان پر کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ نمبر ایک، یعنی جنہوں نے پینشن بھی جن کو مل رہی تھی تو اس کو گورنمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں انکریز مل رہی؟ اس میں چاہے وہ پرائیویٹائز ہونے سے پہلے ہی ریٹائرڈ تھے یا VSS کی شکل میں ریٹائرڈ ہوئے تھے، تو اگر ان کے حقوق کا جو تحفظ دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا، اور ایسے لوگ جن کو پینشن کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، عدالت کے ملازمین نہیں ہیں، نہ عدالت کے کہنے پر یہ اپائنٹمنٹ ان کی ہوئی۔ ادارہ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے پوسٹیں جو کریٹ کی اس کے حوالے سے ان کو جاب دی، جاب دینے کے بعد گارنٹی بھی گورنمنٹ نے پرائیویٹائزیشن کی شکل میں دی، تو گارنٹر کو پکڑا جائے گا یا کہ عدالتوں سے کہا جائے گا؟ کہنے سے مراد کیا ہے کہ اس میں سوائے ہیرا پھیری کے ملازمین کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا گیا، اور یہ کہتے تھے جی پیورلی انتہائی فرینڈلی ماحول میں دیا گیا، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اسی طرح کئی عدالتوں کے فیصلوں کے اندر کہا گیا جی ہم سیٹل کریں گے اور بعد میں ان کی چھٹی کرا دی گئی، یہ میری پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مینز اس VSS 2008 سے جو انٹروڈیوس ہوئی اس میں اور بعد میں آنے والے میں بھی بے حد فرق ہے، یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے۔ مقصد ہمارا گورنمنٹ کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ نے اگر غلط فیصلے کیے تو غلط فیصلے کی سزا پاکستان کے جو ملازمین ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان کو سزا تو نہ دے۔ غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے حقوق بحال کریں، معاملہ ہی ختم، لڑائی جھگڑا ہی ختم۔ اور اس میں PTCL نے انتہائی کثیر رقم عدالتوں پر خرچ کر کر جو کورٹ کیسز کے اندر وکیلوں کو پیسے دیے ہیں، اگر ان کی انکوائری کی جائے تو آپ کو ہوش ربا انکشافات ہوں گے۔ اس سے آگے ریسرچ پیپر کے حوالے سے میں آپ کو اس سے اگلی ویڈیو کے سامنے یہ حقائق پیش کروں گا۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب ہمارے ملازمین پاکستان کے شہری ہیں، کسی کانٹیکٹ پر تو نہیں آئے۔ اس وقت تو آپ جتنی مراعات باہر سے امپورٹ شدہ لوگ لے رہے ہیں یا اپنی پالیسی کے حساب سے لے رہے ہیں، ان کو تو بڑے اچھے پیکیجز دے رہے ہیں، اور دوسروں کو کیوں، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، ان کا تحفظ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کے اندر جو اس وقت مینجمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوائے اپنی ذاتی اغراض و مقاصد اور اس کے انتہائی اگر آپ انکوائری کریں کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں،
اور جنہوں نے ان کی بنیادیں رکھی ان کی تنخواہیں کتنی تھیں، تو آپ کو ایک واضح تضاد نظر آئے گا۔ اگلی میری ویڈیو جو ہوگی وہ ریسرچ پیپرز کے حساب سے مختلف جو انتہائی ایک پاکستان کے اندر مقام رکھتے ہیں ادارے، انسٹیٹیوشنز، یعنی یونیورسٹیز کے جو ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں یا پروفیسرز ہیں، انہوں نے اور دوسرے انداز سے جو ریسرچ پیپرز اس پر شائع ہوئے ہیں اس کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کو ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ انتہائی غلط فیصلہ اور انتہائی نامناسب فیصلہ۔ اس کی وجہ سے یہ ادارہ مسلسل نقصان یا مائنس میں جا رہا ہے، اور پلس میں جو شروع میں جو جا رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو ملازمین تھے بہترین پرفارمنس دے رہے تھے۔ پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو وی ایس ایس دینے کے بجائے باقاعدہ قانون اس کے اندر ری آرگنائزیشن ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ ان کو آپ دوسری جگہ کمپنسیشن ایز اے ٹرانسفر کر ان کو ایک اچھی بینیفٹس یا ان کے سروس کی تحفظ کے حساب سے قدم آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا بھی تو بہت کم، لیکن زیادہ تر جو ملازمین متاثر ہوئے ہیں وہ انتہائی ناقص پالیسی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حساب سے ہوئی ہے۔ میری گزارش گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہوگی، برائے کرم ان کے حقوق بحال کیجیے۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کی خدمات ایک بڑا اہم مقام بھی رکھتی ہیں اور حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ جب یہ ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ میں ملازمین تھے اور پی ٹی سی میں کنورٹ بھی ہوئے، اس وقت بھی ان کی جو سروسز ہیں وہ کوئی گرے ہوئے معیار کی نہیں تھی، اعلیٰ معیار کی تھی۔ مستمعین، گزارش ہوگی کہ اپنے اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔